اس کا نتیجہ یہ اس کی نگاہوں سے اپنے دیکھے گا کہ جس دن اس دین پر چلنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. قدردانی بڑی چیز ہے. اور دنیا کے اندر جیسے شروع میں عرض کیا اس ایمان کا کوئی بدل نہیں, دین کا کوئی بدل نہیں ہے. تم ساری دنیا کے مالک ہو جاؤ, اس کا نفع موت پر ختم ہو جائے گا, لیکن دین کا نفع دائمی نفع ہے. دنیا ختم ہو جائے گی, صدیاں گزر جائے گی, لیکن دین پر چلنے کا نفع ختم نہیں ہوگا. اور اللہ دین دیتا ہے بندوں کی طلب پر. انلزمکمھا وانتم لھا کارہون. اللہ نہ کرے ہمارے اپنے اندر کا کوئی داعیہ ہی نہ ہو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا, اور ہماری تمہاری طبیعتوں کے اندر مردہ پن آ چکا ہو, ہمارے دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو, اور یہ ہماری آنکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر آنسو بہانا اس نے چھوڑ دیا, دل ہمارا پتھر بن چکا ہو اور دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو. اب اگر ہمارے اندر غفلت ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, بے فکری ہے, تو اللہ فرما رہے ہو میرے بندو کہ ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا, اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو اور تم دین پر چلنا نہ چاہو, ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں. اس لیے میرے بزرگوں, اللہ تعریف کو کبھی محروم نہیں کرتا. اللہ تعریف کو کبھی محروم نہیں کرتا, اور وہ اللہ بے طلبوں سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دیکھتا. اچھی واقعہ روایت کے اندر یہ ابو طالب کون ہے, یہ کیا معنی ابو طالب کا, طلب کرنے والے کا باپ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے بزرگوں, باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات ہو جائے, باپ انتقال کر جائے, تو چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. یہ ایسے چچا ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا, آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا, آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بٹایا. اور پھر یہ کہ بڑی بارور شخصیت تھی ابو طالب کی, سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپتی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے, مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں. اور اگر ابو طالب کے غیر موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر آپ کو ڈراتا, دھمکاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا, یا یہ کہ برا بلا کہتا, اور بعد میں ابو طالب کو پتا چل جاتا اوہ کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کیے, یا یہ کہ برا بلا کہا ہے, یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو تم فکر نہ کرو, سنو میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. کیسی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیسی عقیدت تھی, بہت ساتھ دیا ہے حضور کا, بڑی خدمت کی دل و جان سے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا. آپ اپنے والدہ محترمہ ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے. اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اللہ نے آپ کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کے دادا ہے عبد المطلب, یہ آگے بڑھے, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا, لیکن اللہ کو یہ منظور تھا. یہ عبد المطلب بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے, تو یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں اپنے بھتیجے کو پرورش کروں گا. بڑی خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہاں تک کہ اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروایا ہے ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, دل و جان سے خدمت کی. لیکن میرے بزرگوں, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا, دعوت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اور اللہ کی وحدانیت, اللہ کیسے قدرت والے, اللہ کیسے کرتا کرتا ہے, اللہ کیسے خالق ہے, اللہ کیسے مالک ہے, اللہ کیسے رازق ہے, جو یہ محنت تھی دعوت کی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی, لیکن جو مقصد تھا نبی علیہ السلام کا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اس محنت میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ اوپر کر دیے. کیا مطلب بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, یہ وہی سانس نہ دینے کی نحوست ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا, بےمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ دین کی محنت میں نہ جڑنے کا, نہ لگنے کا نتیجہ ہے. ایمان نہیں ملا. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی صاحب تبلیغ بہت اچھی, یہ ہمارا لاتور کیا, احمد پور کیا, چاپور کیا, اور نیلنگا کیا, اور ادگیر کیا, یہ دور دور تک ایک وقت تھا میرے بزرگوں
پورے علاقے میں پورے پٹے میں، یہ پونا، ستارا، سانگلی، کولہاپور، یہ کرار، یہ چھوٹاپور، میرے بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہچانی نہیں جاتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت تھی. اس کا لباس دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، اس کے گھر کی شادی بیاہ دیکھو، اس کے گھر کی بچی کی رخصتی دیکھو، دور دور تک کہیں دین کی شریعت کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. نام بھی ایسے عجیب و غریب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. دگڑو بھائی، ڈھونڈو بھائی، پھتو بھائی، راجو بھائی، اس قسم کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اتنا دور نکل گئی تھی یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. چہرے سے نہیں پہچانا جاتا تھا کہ حضور کا امت یہ ہے. اس کے گھر پر نکاح ڈالو، اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کو کی زندگی پر نکاح ڈالو، پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہو بیٹیوں کے مکانات تھے. یہ حال تھا امت کا دعوت سے پہلے. آج ہم اقرار کرتے، اعتراف کرتے ہو. حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی، وہ 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. کھنڈر پڑی تھی ہماری مسجد تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے. لوگ مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، اور اللہ کا بندہ مسجد میں نماز کے لیے تو کیا آتا، کتے اور بلے اور گدھے مسجد میں لوٹ رہے تھے. یہ حال تھا تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے ہماری مساجد کا. اتنا بڑا ہمارا شہر پونا، ایک حافظ قرآن نہیں رمضان مبارک میں قرآن سنانے کے لیے. وہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ہمارا بہار والوں کو، بنگال والوں کو 6 مہینے پہلے ان کو خط لکھنا پڑتا تھا کہ بھائی رمضان کی آمد ہے، 4 مہینے رمضان کے باقی ہے. اب اس زمانے میں تمہارے موبائل تو کچھ تھے نہیں. وہ پوسٹ کارڈ ہوتا تھا، سارے خط و کتابت اسی پر ہوتی تھی. اب ان کی محنت سے معذرت خوش آمد کرو. اللہ ان کو جزائے خیر دے. پونا اور بمبئی پہنچتے پہنچتے 10 دن 15 دن سفر کرتے کرتے ان کو لگ جاتے تھے. کوئی فاسٹ اور ڈائریکٹ ٹرینیں نہیں تھی. آدمی دھکے کھاتے کھاتے وہاں تک پہنچتا تھا. کوئی بھساور اتر گیا، کوئی جلگاؤں اتر گیا، کوئی ادھر منماڑ اترا، کوئی کلیان اترا، تو کوئی بمبئی اترتا. پھر بمبئی سے سفر کر کے میرے بزرگوں روڈ راستے بھی ڈھنگ کے نہیں اور گاڑیوں کا بھی کوئی معقول نظام نہیں. 15-20 دن لگ جاتے تھے ان کو پونا اور ستارا اور کولہاپور اور سانگلی پہنچنے کے لیے. اب تک کہیں جا کر خال کسی مسجد میں ختم قرآن ہوتا تھا. دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے یہ حال تھا امت کا. اللہ نے ہم اقرار کرتے، ہم اعتراف کرتے اس بات کا. اللہ نے کام کی برکت سے اب تو اتنے مدارس کو وجود عطا فرمائے. اللہ یہ ہمارے علماء، ہمارے سروں کے تاج، اللہ ان کا عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرمائے. ایسے علاقے میں مدارس کا جال بچھا دیا کہ اب تو ماشاءاللہ حفاظ قرآن اگر کسی کو چاہیے رمضان مبارک کے اندر تو انہیں قرآن پاک سنانے کے لیے مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد میں 2 حافظ، 4 حافظ، 6 حافظ. کمیٹی مسجد کی بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے. اللہ کا احسان، اللہ نے ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی میں 6 حافظ قرآن تیار کیے. ان کو ہم موقع دیں گے قرآن سنانے کا. اب کمیٹی بیٹھ کر مشورہ کر رہی ہے کہ حافظ صاحب آپ 8 رکعت پڑھا لیں، حافظ صاحب آپ بھی 8 رکعت پڑھا لیں، حافظ صاحب 16 ہو گئے نا، آپ 4 رکعت پڑھا دیں. اور تیسرے حافظ صاحب کہہ رہے میرا تو آپ نے کچھ صحیح نہیں کیا. کہ حافظ صاحب آپ یوں کریں، آپ سامنے بن جائے، آپ کے ذمہ رکمہ دینا ہے. اگر حافظ صاحب سے بھول ہو جائے تو پڑھنے میں. پھر تیسرے نے کہا میرا تو کچھ طے نہیں کیا، ایک کام کرو گے حافظ صاحب آپ عشاء اور وتر پڑھا لو. او اللہ، دعوت سے پہلے یہ حال تھا. ایک حافظ قرآن ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. آج اللہ نے اس کام کی تبلیغ کی دعوت کی برکت سے علاقوں کے اندر جال بچھا دیا حفاظ کرام کا. یہ کام کی برکت سے، یہ دعوت کی برکت. ٹھنڈر پڑی تھی مسجدیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے. لوگ دروازوں پر بیٹھ کر تاش کھیلا کرتے تھے. رات کے وقت میں مسلمان مسجد میں آنے سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا. اور جو آنے والے ہوتے نا مسجد میں بیچارے ریٹائر بوڑھے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ میں راشا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ بیچارہ دھڑکتے میرے بزرگ دھکے کھاتے کھاتے مسجد میں آتا تھا. اللہ ماشاءاللہ ٹھنڈر پڑی تھی. آج اس کام کی برکت سے اللہ نے اٹھے ہوئے مسجدوں کو آباد کیا. حج جیسی عبادت اللہ نے تبلیغ کے برکت سے زندہ کی، ورنہ کون جاتا تھا حج کے لیے؟ جوان آدمی کی تشکیل کرو نا. وہ کہتا بھائی صاحب میں کیا مر رہے، کیا میرے کو حج کو لے کے جا رہا، میں کیا مر رہا کیا بولے؟ کیا مطلب؟ جوانی ہے، شباب ہے، امنگ ہے، ارمان پورے کرنے دو میرے کو. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی، میرے ہاتھ میں راشا آ جائے گا، اس وقت میں جاؤں گا حج کے لیے، یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے. امت یہ سمجھتی تھی حج گناہ معاف کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
اللہ نے بندے کو استعداد دی ہو اور وہ بغیر حج کیے مر جائے، وہ یہودی ہو کر مرا ہو یا نصرانی ہو کر مرا ہو، مجھے اس کے مسلمان مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ارے یہی اللہ کا بندہ، تبلیغ والوں نے اس پر ہاتھ ڈالا، لے گئے اس کو 3 دن کی جماعت میں، حج کا زمانہ تھا، بیٹا فضائل حج کے تعلیم کے حلقے میں، اب اس نے پڑھا، او ہو اللہ کے نبی فرما رہے جس نے ایک حج کیا اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے وہ اس نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر، اس کی کھال پر جہنم کی آگ کو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ پھر اسی مجلس میں اس نے سنا حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، قلاش اور فقیر نہیں ہوتا، جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا ہی کے اندر لوٹاتا ہے۔ پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا، تبلیغ میں نکل کر اللہ کے راستے میں، جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے اور بیت اللہ کی طرف پیٹ کرتا ہے باہر نکلنے کے لیے، پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر پڑتا ہے، وہ اللہ کے بندے لاکھوڑ جا رہا ہو، احمد پور جا رہے ہو، چاچور جا رہے ہو، دیکھو اللہ نے تمہاری سارے گناہ زندگی کے دھو ڈالے، اب تم پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہے ہو، اب نئی زندگی شروع کرو۔ تم تو اپنے گھروں کو اس حال میں پہنچ رہے ہو جیسے تم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اندر ایک داعیہ پیدا ہوا حج کا، کتنے نوجوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا تھا، مولانا 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، میں نمبر بھی لگا رہا، پیسے بھی بھر رہا اور تیاری بھی کر رہا، لیکن میرا کچھ نمبر لگ نہیں رہا حج کے لیے، پتہ نہیں اللہ نے مجھ بدقسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں، اللہ نے سب دے دیا، بس میری تمنا دلی ہے کہ اللہ میرے کو بیت اللہ کی زیارت کرا دے، میں حج کر کے آؤں۔ یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ تبلیغ کی برکت۔ آج بھی کا ڈالو حرم میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، یہ کام کی برکت، دعوت کی برکت۔ ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس دعوت نے علماء تیار کیے۔ ہم آپ کے علاقے کے بارے میں تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا پورا علاقہ، پونا کیا، ستارہ کیا، سانگلی کیا، کرار کیا، کولہاپور کیا، جتنے علماء آپ کو ملیں گے سب تبلیغ اور دعوت کی برکت سے۔ ہمارے یہاں کوئی خاندانی حافظ عالم نہیں ہے کہ صاحب ان کے آباء و اجداد ان کے خاندان کا یہ سلسلہ تھا، ہمارے یہاں کوئی الا ماشاء اللہ۔ اس کام کی برکت سے حفاظ تیار ہوئے، مفسر بنے، محدث بنے، فقہا تیار ہوئے، مدارس وجود میں آئے، مکاتب وجود میں آئے، خانقاہیں وجود میں آئی۔ اللہ نے دعوت کو بیت اللہ کی زینت بنایا، مساجد کی زینت دعوت بنی، مکاتب کی زینت دعوت بنی۔ کہاں تھا کام سے پہلے ہمارے یہاں مکاتب، وہ بیچارے ریٹائر پوسٹ ماسٹر، ریٹائر ٹیچر، ریٹائر اسکول کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ مسجد میں چند بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے، اب وہ بچپن کا رٹا ہوا یاد کیا ہوا قرآن 55-60 سال کی عمر میں وہی چلتا تھا، کوئی معیاری کوئی لائن نہیں تھی۔ ابھی کیا نا یہ ہمارے سروں کے تاج ہماری علماء، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ارے دیہات کے اندر ایسے انہوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا، جب 7 سال کا 10 سال کا بچہ ایسے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، اس کی تجویز کو دیکھ کر آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جی چاہتے کہ اس کے چہرے کو چھو لیا جائے۔ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی تبلیغ نے بڑا انقلاب پیدا کیا۔ کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے شراب پینے والوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں نے حرام کام سے توبہ کی، کتنے غلط دھندے انہوں نے ختم کر دیے، کتنوں نے لوگوں کا حق دبا رکھا تھا، زمینیں دبا رکھی تھی، پراپرٹی ہڑپ کر رکھی تھی، انہوں نے واپس کیے۔ زکوٰۃ جیسی عبادت اللہ نے تبلیغ کی برکت سے زندہ کی۔ جب اس کو احساس ہوا کہ یہ مال جو میں نے جمع کر کے رکھا اور اگر میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت میں ہی میرا مال مجھ کو آگ کے پترے بنا کر اور ساگ اور بچھو کی شکل میں مجھے نپٹا کر دھسا جائے گا۔ اس اللہ کے بندے نے وقت پورا کر کے آیا تبلیغ سے، اور 30 40 سال کی رکی ہوئی دوا سے لاکھوں روپے کی تعداد میں اس نے نکالی۔ پورا انقلاب آیا کام کے راستے سے۔ اب اگر ہم ان سے پوچھیں، آپ کو تو مانیتا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ کام بہت اچھا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کیا، بے نمازی بن گئے، شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، زندگی کے اندر پورا انقلاب پیدا ہو گیا۔ جب آپ اس کا اقرار کرتے تو بھائی آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے، آپ کو بھی تو کام میں چلنا چاہیے، آپ کی بھی تو چلے اور 4 مہینے کی ترتیب بننی چاہیے۔ جواب کیا آتا ہے راتوں بھر؟ بھائی صاحب ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، صبح جاتے ہو گنج گولائی کے اندر تو رات کو 2 بجے لوٹنا ہوتا ہے،
दिन रात वो सुबह शौक के ऑफिस में मेरे को रखना पड़ता है, 2 बज जाते, रात वापस आते हुए यहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं। आप मेरी चिल्ले और 4 महीने की तश्कील कर ले। मेरे बुजुर्गों, लातूर वालों, क्या फिर हमारे जवाब का ये मतलब निकलता है कि अल्लाह के दीन का काम बेकार लोगों के करने का काम है? जिसको बाल ना बच्चा, ना नौकर, ना चाकर, ना दुकान, ना फैक्ट्री, ना कारोबार, ना जॉब, वो अल्लाह के दीन का काम करे। एक बात ये मजमा हमारी अच्छी तरह समझ ले, जब तक हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह के दीन की अहमियत, अजमत, अकीदत, मोहब्बत और अल्लाह ने जिसको जो कुछ भी दे रखा हो, जब तक वो अल्लाह के दीन की निस्बत पर बेवजन और बेकीमत बन नहीं जाता, अल्लाह की कसम वो अल्लाह इसको कभी अपना दीन नहीं देगा। फिर ये दीन से नहीं भागेगा, दीन इसको भगाएगा। ये दावत से नहीं कटेगा, दावत इसको काटेगी। ये तबलीग को नहीं छोड़ेगा, तबलीग इसको छोड़ देगी। जो हम कहते ना, हमारे साथी बैठ गए, कितना एक्टिव साथी, कितना फाल साथी, कैसे इलाके में काम करता था, आज वो नजर भी नहीं आता। ना इसका मस्जिद से ताल्लुक, ना इसका तालीम के हलकों से ताल्लुक, ना इसका गश्तों से ताल्लुक, ना इसका मस्जिद रहमान से कोई राब्ता। और ये तो इसने तो एक जमाने में बड़ी कुर्बानी की है, और ये आज काम को छोड़कर बैठ गए। नहीं मेरे बुजुर्ग को, काम को छोड़कर कोई बैठता नहीं, उसको काम से बिठाया जाता है। काम से कोई कटता नहीं है, दीन को कोई छोड़ता नहीं है, इससे दिन छुड़वाया जाता है। हाँ, किस मैया ने इसको दूध पिलाया है, किस माई का इसने दूध पिया है, जो आदमी दीन की मेहनत को समझने के बाद घर जाकर बैठ जाए। कोई बैठता नहीं, इसको काम से बिठाया जाता है। कोई काम से हटता नहीं, इसको काम से हटाया जाता है। ये कब होता है? जब इसमें अल्लाह के दीन का इस्तिग़फ़ाफ़ आता है, हल्कापन आता है अल्लाह के दीन का। ये अपने दुनिया सजाने के लिए, दुनिया संवारने के लिए, अल्लाह के दीन के तकाज़ों को पामाल करके, अल्लाह के दीन के तकाज़ों को ठुकरा कर अपनी दुनिया सजाने के लिए ये जब आगे बढ़ता है, तो मेरे बुजुर्गों, जिस तरह अल्लाह को गैरत है, अल्लाह के दीन को भी ऐसी ही गैरत है। जिस तरह अल्लाह गयूर, ऐसे ही अल्लाह का दीन गयूर। कितनी जगह कुरान पाक में कहा, वयक़्तुलून नबिय्यीन वयक़्तुलून अंबिया, हमारे नबी शहीद हुए, हमारे नबियों को आगे से काटा गया, सूली पर लटकाया गया। कितनी जगह का अल्लाह ने, हर सदी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नुमाइंदों की तकालीफ को तो गवारा किया, बर्दाश्त किया, लेकिन किसी सदी में अल्लाह ने अपने दीन का बिगड़ा गवारा नहीं किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदानी मुबारक शहीद हुआ, चेहरे पर जख्मी हुआ, खून के फव्वारे जारी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी हाथ की हथेली से उस खून को दबाना चाह रहे थे कि मेरा खून जमीन पर न गिरने पाए, लेकिन वो खून रुकने का नाम नहीं देता। बेइख्तियार ज़बान मुबारक से निकल पड़ा। वो कौम कैसे हिदायत पाएगी जो नबी का खून बहाती है, नबी को जख्मी करती है? अल्लाह ने आयत उतारी, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शिकायत की इजाजत नहीं है, आपको क्या पता कौन हिदायत पाएगा और कौन गुमराह होगा, आप तो अपना काम करते रहे। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह मेरी कौम मेरा मकाम नहीं जानती तो उनको माफ कर दी। मुझको अल्लाह को मुसलमान प्यारा नहीं, अल्लाह को अपना दीन प्यारा है। सारे वादे अल्लाह के दीन पर है। आदमी जो दीन से दूर होता है, इसकी असल बुनियादी वजह, इसके दिल में अल्लाह के दीन का हल्कापन आता है। तो फिर नतीजा ये होता है, ये दीन को नहीं छोड़ता, दीन इसको छोड़ देता है। ये दावत से नहीं भागता, दावत इसको भगाती है। ये तबलीग से नहीं कटता, तबलीग इसको काटती है। ये काम से नहीं बैठता, काम इसको बिठा देता है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब नवरुल्लाह मरकज़ अजीब मिसाल देकर फरमाते थे। हजरत फरमाते थे, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, समंदर कितना बड़ा होता है? आप बुजुर्ग को लातूर वालों, कितना बड़ा होता है समंदर? यार बोल रहे नहीं, जो खामोश बैठे। अरे कभी देखा क्या नहीं तुमने समंदर? देखा ना, यहाँ तो नहीं अपने लातूर में क्या है, लेकिन देखा तो होगा कितना बड़ा होता है। दुनिया के अंदर बुजुर्गों 4 आने जमीन है तो 12 आने समंदर है। 4 आने जमीन, 12 आने समंदर। 4 आने मखलूक अल्लाह ने जमीन पर पैदा किए तो 12 आने मखलूक अल्लाह ने समंदर में पैदा किए। बड़ी बड़ी मखलूकात समंदर के अंदर। एक एक समंदर का जानवर, समंदर की मछली वो पहाड़ की तरह होती है। लेकिन समंदर की खुसूसियत ये है, समंदर सबको निभाता है, लेकर चलता है। और अजीब बात, ये सारी दुनिया की गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है। लेकिन सुभान तेरी कुदरत, क्या कहने अल्लाह की कुदरत की। न समंदर सड़ता है, न इसमें बदबू आती है, ना ये मैला होता है। ये खासियत है समंदर की। और बड़ी बड़ी मखलूकात, एक एक मछली पहाड़ की तरह होती है, निभाता है इसको समंदर। लेकिन इसी समंदर में बुजुर्गों
کوئی مچھلی یا جانور مر جاتا ہے تو سمندر اس مردار مچھلی کو، اس مردار جانور کو قبول نہیں کرتا. اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی دنیا کے گہرے سے گہرے سمندر میں کیوں نہ مری ہو، یہ پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، کیریبین اوشین، چائنا اوشین، یہ دنیا کے گہرے سمندر مانے جاتے، کئی کئی ہزار فٹ کی گہرائی ہوتی ہے ان سمندروں کی. اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی کئی ہزار فٹ کی گہرائی کے اندر کیوں نہ مری ہو، سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا، اس کو نیچے سے تل میں سے اوپر لے کر آ جاتا ہے. اور جب وہ اوپر آ جاتی ہے مردہ مچھلی، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کو پلٹ دیتا ہے. سمندر اس مردہ مچھلی کو الٹ دیتا ہے. جتنی سمندر میں آپ کو مردہ مچھلی دیکھنے کو ملے گی ایسی الٹی ملے گی. یہ علامت ہے اس کی عمر چکی ہے، مردہ ہو گئی. سمندر کو الٹ دیتا ہے. اب اس کو باہر نکالنا ہے. اور ساحل سمندر جس کو بیچ کہتے ہیں، چوپاٹی سمندر کا کنار، وہ تو کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے اور اس کو تو باہر نکالنا ہے سمندر کو. تو کیا کرتا ہے؟ جیسے تم کو تمہارے گنج گولائی کے اندر جنازہ لے کر آنا ہو، تم کیا کرتے ہو؟ وہ گولائی کی چوک سے لے کر مسجد تک کے 2 قطار میں لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجمع زیادہ ہے نا، 2 قطار میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ خود نہیں چلتے، اپنے ہاتھوں اور کندھوں کے سارے جنازے کو آگے بڑھاتے. بھائی کندھا دو، بھائی کندھا دو، بھائی جنازے کو آگے بڑھاؤ. آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور جنازہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہاتھوں اور کندھوں کے سارے. ایسے یہ سمندر مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے. اس کی موجیں ہوتی ہیں لاٹیں، یہ ایک لاٹ، پھر یہ دوسری پیچھے سے آئی، پھر یہ تیسری، اور اس کو برابر پکڑ کے رکھتی ہے. اور وہ موجیں، وہ پانی کی لہر، وہ پانی کی لاٹیں دھیرے 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 اس کو سرکاتے 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 ساحل سمندر یعنی سمندر کے کنارے تک لے کر آتی ہے. اور جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچ جاتی ہے وہ مردہ مچھلی، ایسے پیچھے سے زوردار پانی کی لہر آتی ہے، لاٹ جس کو موج کہتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اس مردہ مچھلی کو سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر میں باہر پھینکا، اس کا یہ حال بنتا ہے، اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی کلچل کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے دین کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکرے کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. اے بابا، جب تم کو ہمارے اور ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں. جا تو اپنے فارم ہاؤس میں، اپنے مولا کے بازار میں اور اپنے مارکیٹ کے اندر اور اپنے بال بچوں میں تو اچھا لگتا، تو وہاں رہے. جب تجھے ہماری ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کا دین اس کو چھوڑ دے گا. اللہ مستقبل ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے، رشتے داری ہے. رات دن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اندر دین کے اعتبار سے مردہ پن تھا، بے فکری تھی. کیا نتیجہ نکلا اس مردہ پن کا، بے فکری کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھائے ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. ان کے انتقال سے پہلے ابو طالب کے مکے کے کچھ چودھری آئے، سردار گرو گھنٹار قسم کے لوگ، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ کیا تبلیغ 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 چلا رکھی ہے، انتشار ہو رہا ہے، اسے پھوٹ پڑ رہی ہے، باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں. کیوں؟ ہمارے تو 360 معبود اور ان کا ایک کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور ہمارے تو 360 ہے، سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ منع کرو، اسے انتشار ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. آپ پہنچے. اچھا اچھا، کیسے یاد کیا؟ بھتیجے یہ مکے کے چودھری، یہ سردار ذمہ دار قسم کے لوگ، اور یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا جان ان چودھریوں کو میرے سے کیا لینا دینا، مجھ سے کیا کام ہے ان کو؟ کہا بھتیجے سنو تو صحیح، کیا کہتے ہیں یہ، سن تو لو. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اس کو بند کرو، انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے، بیوی شوہر میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، بند کرو آپ اس کو. کیا چاہیے آپ کو؟ مال. کہنے لگے مکے والے، ہم مکے کے سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار وہ تم ہی کہلاؤ گے، اور تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا مکے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا. اتنا مال ہم تم کو دیں گے، لیکن یہ تمہاری تبلیغ، تمہاری دعوت بند کرو. پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، چودھرا چاہیے، آپ کو وزارت چاہیے، کرسی چاہیے، چلو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں.
ہم سارے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے، آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ یہ تبلیغ بند کرو۔ ایسی سرداری دیں گے کہ آپ کے حکم کے بغیر بندہ بھی حرکت نہیں کرے گا، ہم سب تمہاری تابع داری کریں گے، لیکن اب تبلیغ چھوڑو، بند کرو تمہاری تبلیغ۔ پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نکاح کرنا ہے، خوبصورت لڑکی آپ کو چاہیے، آپ اشارہ کر دو، مکے میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، جتنوں سے چاہو اتنوں سے نکاح کرو آپ، لیکن یہ آپ کی تبلیغ بند کرو۔ پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سن لیجئے، نعوذ باللہ آپ کا دماغ خراب ہے، جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو آپ یہ تبلیغ کرتے ہو نا، آپ ہم سے صاف کہہ دیں تاکہ ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک آنکھ بڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو یہ لا کر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تبھی چچا جان میں اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو جو چاہے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ کیا مطلب جس طرح سے چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یا یہ کہ چچا جان یہ مکہ والے چاہے جتنی میرے کو فیسلٹی دے، میرے کو راحت پہنچائے، یا یہ کہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف دے ڈالے، لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، تمہارا جو ڈیسیزن تھا، تمہارا جو فیصلہ تھا تم نے سنا دیا نا، اب میرا فیصلہ سنو۔ ابو طالب کہنے لگے اب میرا فیصلہ سنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، میں تم کو منع نہیں کروں گا، میں تم کو روکوں گا نہیں، جو کرنا ہے تم کرو، لیکن یہ بھی صاف سن لو کہ میں اس تمہاری تبلیغ میں، میں اس تمہاری دعوت میں تمہارا ساتھ میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو۔ میرے بزرگوں ناتور والوں یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھتا ہے ابو طالب کا۔ یہ ابو طالب لاسٹ اسٹیج پر ہے، جانی کرنی باقی ہے، اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی، آپ کے چہرے پر آپ کا نگاہ پڑنا تھا، ابو طالب کے چہرے پر سمجھ گئے ہو مر رہا ہے میرا چچا، جا رہا ہے، اس کا تو آخری وقت ہے ابو طالب کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، کہا چچا جان چچا جان، دیکھا نا جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے چچا، تو کہا چچا جان چچا جان۔ چچا نے آپ کو لکھا کیا ہے، بڑے بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں چچا جان، میں جس کلمے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں چچا جان، آپ بھی اس کلمے کو، اور وہ صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی چپکے سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو چچا جان، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اتنا کر لو، آگے کا میں سب سنبھال لوں گا، بس اتنا کرو کہ میرے کان میں چپکے سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دوں، تاکہ میں اللہ کی عدالت میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں وٹنس ہوں، گواہ ہوں، میں میرے ان کانوں نے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے، صرف ایک مرتبہ۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار جو کر رہے ہو نا، اب تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ یار پڑھ ڈالوں میں اس کلمے کو، کہ بھتیجے تیرا دل تو خوش ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچے گی، اب تو میرا بھی جی چاہتا ہے، تم اتنا اصرار کر رہے ہیں نا۔ لیکن وہاں فرمایا کہ بھتیجے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، میرے کو بزدل کہیں گی، میرے کو ڈرپوک کہیں گی، میرے کو تانا دیں گی، کون ابو طالب، ارے بڑے نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا، بزدل تھا وہ ابو طالب، وہ ابو طالب جس نے
آگ کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ دیا اور بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. ارے ابو طالب تو مسلم تھا، ابو طالب تو ڈرپوک تھا. کہنے لگے ابو طالب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی. نہ بابا نہ کا، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے وہی باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. بہت تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی. آئے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم. اب وہ تو زندگی میں احسانات کیے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کے بچپن میں، اب وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے. آپ سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کو مانگوں گا، آپ کی سفارش کروں گا میں اللہ کی عدالت میں. لاتور والو، زبان مبارکہ سے بس اتنا نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، اور یہ جا کر کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے وہ مرنے والا بے ایمان نبی کا باپ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہو. سوچا کبھی لاتور والوں، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے میرے کو، تم کو کتنی بڑی نعمت دی ہے. ارے ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی بدل تم کو میرے کو مل جائے گا. ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ جس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں، جس ایمان کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، اور جس ایمان کے بغیر آدمی جہنم سے نکل نہیں سکتا، اور جس ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں بڑی سے بڑی نیکی مردود قابل قبول نہیں ہے، اللہ نے وہ دولت، ایمان کی وہ نعمت میرے کو اور آپ کو دی ہے. یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چیزیں 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کی محنت. میرے بزرگوں، ان سب کا نچوڑ اور مقصد یہی تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے راستے سے امت کے اندر جو ایمان کی کسوٹی تیار کی، اللہ کی وحدانیت کو جو ان کے دل میں دعوت کے راستے سے اتارا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی، اس کا ڈر، اس کا دھیان، اس کا خوف جو اس راستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر پیدا کیا. یہ بھٹکی ہوئی امت جس کی ایمان کی لوٹیاں ٹوٹ چکی ہے، جس کے ایمان کی مایا لٹ چکی ہے، یہ بھٹکی ہوئی امت دوبارہ اس سطح پر آئے، اس روح پر آئے، اس دعوت پر آئے جس دعوت کے راستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذہن سازی فرمائی تھی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایک امتی اپنے ایمان، اپنی آخرت کی فکر میں کھلا جا رہا تھا. میرے بزرگوں، ہمارے تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت ہے، اور آخرت پر وہ محنت کرے گا جس کے اندر ایمان کی کسوٹی مضبوط ہوگی، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ کے وعدوں پر جس کا یقین ہوگا. صحابہ فرماتے تھے ہم نے ایمان کو سیکھا، اور جب ایمان اندر میں اتر گیا، اللہ اکبر، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ کمالات اندر میں پیدا ہوئے. رات کو اتنی پردے کے، صبح ایک عورت بھی بغیر پردے کے